جی، یہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچے کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور۔ اب سے لے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے۔ یہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی ہے، یہ ان دنوں یا اس وقت کی یہ بات ہے۔ فتنہ خان، اٹ از اے لانگ لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے، اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پالیسی ہے، جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں، ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ، اب اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ کوئی آپ کو سائفر جو ہے وہ بھیجے گا کہ بعد میں جو ہے وہ انکوائریاں بھگتتا پھروں گا؟ کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا کوئی فورن جو آدمی ہے کسی بھی ملک کا، وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا؟ یعنی صرف ایک یعنی جھوٹا بیانیہ گھڑنے کے لیے اس نے کس طرح کا کھیل جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھیلا، اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے، آپ کا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو معاملات ہیں، ان سب کو اس نے جو ہے وہ زہر آلود کر دیا۔ اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ چالیں چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش، پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست، اور چلنی ہے چالیں۔ یعنی یہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ یہ ہے۔ 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں۔ تو پبلک کیا کیا ہے اس نے کہ جی جو خرید و فروخت کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروشی ہے۔ جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں، لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے، اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئیں آپ ان کو ضمیر فروش، چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ یاد کریں۔ اب یہ دیکھیں، ضمیر فروش خود کہہ رہا ہے کہ 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں، میرے پاس ہیں 5۔ میں نے میسیج دینا ہے کہ جو 5 ہیں نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو کہیں اب اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کو کہیں۔ اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا، وہ والا 5 والا، اگر 10 ہمارے پاس ہو جائیں نا، تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دوبارہ فتنہ خان، اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی اکراس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں، تو اس میں کوئی فکر نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ مدینہ کی ریاست کا دائی ہے، یہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں۔ ویسے عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے بھی یہ، اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بات جو ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی فکر نہ کریں، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کوئی بھی حربہ یعنی کوئی بھی حربہ ہو، ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں، بڑا فرق پڑے گا۔ اب یہ ہے لوگوں کو، یہ کسی کو چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، اپنا کردار جو ہے وہ فرا گوگی ہے، جس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکورٹی کلیئر تھی، جو گھر کی جو ہے وہ فرد تھی، اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری
اسی کی بے نامی دار ہے، اسی کی فرنٹ مین تھی، ورنہ اس کے کہنے کے اوپر جی پورے پنجاب میں افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی، اس کے پاس کیا اختیار تھا جی؟ پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تقریباً 452 کنال وہ ہیں، 240 کنال بنی گالہ میں تقریباً کوئی 5 سے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی بنتی ہے۔ وہ جو لفنٹر اس کا تھا وہ شہزاد اکبر، اب پتہ نہیں کدھر دوڑ گیا ہے، 2 ارب اس نے لیے اور قوم کو جو ہے وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیے، اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث کر لیا۔ یعنی یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اور چور اور ڈاکو جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہ اس کے اعمال ہیں، یہ خرید و فروخت کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے۔ جب نہیں بچ سکا تو یہ امریکی سازش ہے، امریکہ نے سازش کر دی ہے۔ تو اب یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے ایکسپوز کر رہی ہے، میری آپ سے بھی اور پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں۔ یہ لانگ مارچ کس لیے کرنا چاہتا ہے؟ انہی کاموں کے لیے، یعنی یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ ہر قیمت پہ ہر بے ایمانی سے، ہر حربے سے، یہ دیکھیں کوئی بھی حربہ ہو، ہر حربے سے جو ہے وہ اقتدار تک جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور یہ لانگ مارچ بھی اس کا حربہ ہے۔ اس حربے کو ناکام بنانے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، وہ وزارت داخلہ نے جو ہے وہ ایک مؤثر جو پلان بنایا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ بڑی ڈیووٹڈ جو ہے وہ ہماری فورسز کی جو ہے وہ حاصل ہے ان کی خدمات۔ تو اس کی جو ہے وہ ایک آل پارٹیز اجلاس ہوا تھا، جس میں تمام پارٹیز کے سربراہوں نے جو اس اتحادی حکومت میں شامل ہیں، ان کے سامنے بھی وزیر اعظم کی اجازت سے جو ہے وہ میں نے وہ سارا جو ہے وہ رکھا پروگرام، انہوں نے اس کی تائید کی، انہوں نے اس کی منظوری دی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کل ہماری PMLN کی پارٹی کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بھی اس بات کو کی تائید کی گئی ہے کہ ہر وہ عمل جو ہے وہ اپنایا جائے جو اسلام آباد کو، اس ریاست کے کیپٹل کو سیکیور کرے، اور کسی قیمت پہ اس حربے کو جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح کا جو ہے وہ قانونی اختیار جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ وہ اسلام آباد کو جو ہے وہ محفوظ کر سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے، جو ہمارے IG صاحبان ہیں FC کے، اسلام آباد پولیس کے، اور جو DG رینجرز ہیں، اور دوسری جو ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر ہم نے جو ہے وہ نیک نیتی سے جو ہے وہ یہ پلاننگ جو ہے وہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جتھا کلچر جو ہے یہ کامیاب ہو گیا، آج ایک جتھا آگے اسلام آباد کو قابو کر کے تو اپنی بات منوا لے، تو پھر تو بھائی روز جتھے آیا کریں گے، پھر تو یہ پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ اس کو پھر کسی اور کام کے لیے جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ مختص کر دیا جائے، پھر سپریم کورٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پہ بھی کوئی میرا خیال ہے پھر کوئی جو ہے وہ اور جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کروا دیا جائے۔ اس کی وجہ کہ پھر تو جتھے کا انصاف ہوگا، سپریم کورٹ کا انصاف تو نہیں ہوگا، ہائی کورٹ کی تو ضرورت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ کی تو ضرورت نہیں ہوگی، بس ٹھیک ہے جتھا لے کے آئیں اور آگے اپنے ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈکٹیٹ کریں اور ریاست کو جو ہے وہ سرنگو کریں، اور اس کے بعد آپ جتھا کلچر کے ساتھ آپ حکومت کریں۔ یہ ایک دفعہ اگر ایک جتھے کو یہ اجازت دے دی گئی تو پھر کیا یہ آخری جتھا ہوگا؟ نہیں، یہ پہلا جتھا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں،
پھر جتھے ہی آیا کریں گے. پھر بلکہ پھر ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو اس کے پاس تو برگر فورس ہے نا. کئیوں کے پاس تو بڑی جو ہے وہ ٹرینڈ فورس ہے جتھے لانے کے لیے. وہ تو پھر بڑی آسانی سے جو ہے وہ جتھے لائیں گے. اس لیے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روکیں گے. اور جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جی رانا ثناء اللہ کو کیا پتہ ہے، جی میاں شہباز شریف کو کیا پتہ میرے کیا ارادے ہیں. ہمیں تمہارے ارادوں کا پتہ ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے. یہ انتظامی جو ہے وہ انتظامات کے علاوہ، ایڈمنسٹریٹو میئرز کے علاوہ 2 تجاویز اور ہیں جو سیاسی طور پہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر جو ہے وہ منظوری ہو گئی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. لیکن ان کی اپروول اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس دن کریں گے جس دن یہ دھرنا اناؤنس کرے گا. جس دن یہ دھرنا اناؤنس کرے گا اس کے بعد اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا. یہ نہ نکل سکے گا نہ آ سکے گا. یہ تو سمجھتا نا کہ جیسے جی ٹی روڈ کے اوپر اس نے بس جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے اس نے جناب ٹاپ گیئر میں پہنچ جانا ہے اسلام آباد. یہ اس کی بھول ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جو حکومتیں ہیں وہ اس کی الائی ہیں یا اس کی پارٹی کی ہیں، اور ان کا جو رویہ ہوگا اس رویے کو بھی ہم کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی جو ہے وہ اس کو بھی ہم فیس کریں گے یا کنفرنٹ کریں گے، یا ان کو ہم آئین کے دائرے میں جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں.